فلسطین میں صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ سینکڑوں افراد اسرائیل کی بمباری میں شہید ہو چکے ہیں، جس میں کئی ایک کم سن بچے بھی ہیں اور کئی ایک خواتین بھی ہیں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائی جاری ہے۔ اس پر عالم اسلام میں ایک معنوں میں خاموشی ہے، ایک سکوت طاری ہوا ہے۔ کوئی عالم اسلام سے کوئی قداور لیڈر اس معاملے پر کھل کر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی ہندوستانی حکومت کی بات کریں تو ہندوستانی حکومت بھی اس معاملے میں تماشائی کا رول ادا کر رہی ہے، حالانکہ ہند فلسطین کے تعلقات بڑے پرانے مراسم ہیں۔ اس پورے معاملے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں آل انڈیا ملی کونسل کے نارتھ کرناٹک کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد اصغر چلبل، جو گلبرگہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سابق چیئرمین بھی ہے، مرحوم رہنما قمر الاسلام کے دیرینہ رفیق رہے ہیں۔ سر، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وحشیانہ کارروائی ہو رہی ہے؟ اس فلسطین کو کہیں سے بھی سپورٹ نہیں مل رہا ہے، کوئی فلسطین کی حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر سے ہم ہندوستانی حکومت کی بات کریں تو ہندوستانی حکومت بھی فلسطینی تعلقات پر ایک خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ دیکھیے، میں ہمارے جو پردھان منتری ہیں نریندر مودی جی، ان سے یہ انورودھ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد اسرائیل کا جو دہشت گردانہ جو حملہ ہے، جس نے انسانی حقوق کی تمام تر حدوں کو پار کر دیا اور انسانی حقوق کی تمام دھجیوں کو اس نے اڑا دیا، تو جلد سے جلد اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا اپنا ایک بیان جاری کرے، کیونکہ گزشتہ کئی صدیوں سے ہندوستان نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، لیکن کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو خارجہ جو پالیسی ہے اس میں تبدیلی آئی ہے اور اسرائیلیوں کے خلاف نرمی برتی جا رہی ہے، یعنی ان سے دوستانہ تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، جو ہندوستان کے لیے بہت ہی ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو میں نریندر مودی جی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ ساتھ ہی ساتھ OIC کے جو 57 سے 58 جو ممالک ہیں، ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنی خاموشی کو توڑیں، کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی امت مسلمہ کو غالب ہونے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگوں نے اپنی قوت کو نہیں سمجھا، اپنی طاقت کو نہیں سمجھا، اور بڑی بڑی جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں اور جو سپر پاور طاقتیں ہیں، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور ان سے ڈر کر گھبرا کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تاکہ اپنے تخت و تاج کو قائم رکھ سکیں۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور آگے آ کر اپنے آپ کو مغلوب ہونے کے بجائے غالب ہونے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو ہدایت فرمائی ہے، قرآن شریف میں جو فرمایا ہے، غالب ہونے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اسرائیل کی اس دہشت گردانہ حرکت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اس کو کھدیڑ کر ایسا سبق سکھائیں کہ تاریخ میں پھر کبھی دوبارہ یہ اسرائیل یہودی سر نہ اٹھا سکیں۔ مجھے یاد ہے رومی جنرل ٹائٹس نے جس طریقے سے 70 عیسوی میں اسرائیل پر حملہ کر کے وہاں پر تمام جو اسرائیلیوں کو انہوں نے ایسا ایک ہی دن میں 1,33,000 اسرائیلیوں کو انہوں نے ختم کر اسرائیل سے تمام جو جوز ہے یہودیوں کو نکال باہر پھینک دیا تھا، آج ویسے ہی وقت کی، ویسے ہی ٹائٹس کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہم سب کو امت مسلمہ کو ضرورت ہے، تاکہ یہ ان اسرائیلیوں کے جو حوصلے جو بلند ہوئے ہیں، ان کے حوصلوں کو کچلا جا سکے۔
میں یہ بات اس لیے بھی کہوں گا، امریکہ بھی کھل کر حمایت میں آ رہا ہے. جو بائیڈن امریکہ کے صدر ہوں کرے اسرائیل ہیز رائٹ ٹو ڈیفینڈ، اسرائیل کو اپنے دفاع کرنے کا حق ہے. اگر یورپی یونین کی بات کرے، جو ویسٹرن کنٹریز ہے وہ تمام کے تمام اسرائیل کی سمت نظر آ رہے ہیں. حالانکہ اسرائیل میں صرف 7 ڈیتھ ہوئے ہیں، 7 ڈیتھ ہیں، مگر جب فلسطین کا اگر دیکھا تو اس سے کئی گنا میڈیا میں جو رپورٹس آ رہے ہیں وہ تو 70 کے آس پاس ہیں. مگر جو ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ 70 نہیں، ان گنت ہیں. مگر مغربی میڈیا، مغربی ممالک پوری طریقے سے ابھی بھی اسرائیل کے سپورٹ میں ہے. جی یہ تو بات سب پر عیاں ہے کہ سب سے بڑا دشمن امت مسلمہ کا اگر ہے تو وہ امریکہ ہے، جس نے سابق میں آپ نے دیکھا کہ اس نے عراق کی، افغانستان کی، یعنی خلیج میں کس طریقے سے اپنے ظلم و بربرت کا شکار بناتے ہوئے کئی انسانوں کا انہوں نے قتل عام کیا. اسی کے نقش قدم پر، یعنی اسی کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل، جو اس کی نقش قدم پر چلتے ہوئے آج پورے فلسطین میں جو قتل عام کیا جا رہا ہے، ہر طرف خون خون نظر آ رہا ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارے فلسطینی بھائی جامع شہادت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کی غیبی مدد فرمائے. اور جنگ بدر میں جو غیبی طاقت، جو آسمانی طاقت اللہ کی جانب سے جو مدد حاصل ہوئی تھی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ مدد یہاں پر اس فلسطینیوں کو عطا فرمائے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جنرل اسمبلی یعنی UN کو بھی آگے بڑھ کر کے اسرائیل کی جو ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے. وہ آگے بڑھ کر امیڈیٹلی ایک ایمرجنسی میٹنگ یعنی جنرل اسمبلی کو بلائے اور بلا کر کے سختی کے ساتھ اسرائیل کو پابند کرے اور اس پر کئی ایک پابندیاں عائد کرتے ہوئے سخت سے سخت اس کا نوٹ لے، کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل لا کی تمام حدود کو اس نے پار کر دیا ہے. فاسفورس جیسا بم اس نے گرایا ہے جو انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی، کھلی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو انہوں نے گرایا ہے. اور کئی ایک جو آبادی والے علاقے ہیں اس پر بھی اس نے بمباری کی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ چپی اقوام متحدہ کو بھی توڑنی چاہیے. سر او آئی سی بھی خاموش ہے اس معاملے پہ، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بھی ایک معنوں میں خاموش ہی ہے. کچھ زیادہ رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے. اگر سے بات عرب لیگ کی کرے تو عرب لیگ بھی اس معاملے میں خاموشی بنائے ہوئے ہیں. اگر سے بڑے مسلم ممالک کی بات کرے تو کھل کر کوئی اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہا ہے اور نہ کھل کر کوئی فلسطین کی حمایت میں آ رہا ہے. کیا لگتا ہے سر کہ انہیں کس کا کیا اقتدار کا خوف ہے؟ کیوں اس طرح کی خاموشی بے حسی دکھائی جا رہی ہے؟ حالانکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تمام امت مسلمہ ایک جانے، اس کے باوجود جو ہے امت مسلمہ جو ہے خاموش ہے. دیکھیے بالکل آج جو اسرائیل کے جو حوصلے جو بلند ہوئے ہیں، اس کی بڑی وجہ میں یہی کہوں گا کہ متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور سعودی عرب نے جو ان اسرائیلیوں کے ساتھ جو سفارتی تعلقات اور جو تجارتی تعلقات قائم کیے، تبھی سے ان کے حوصلے بلند ہوئے. اور اسی کی وجہ سے آج اسرائیلیوں نے بیت المقدس میں گھسنے کی ہمت کی. یہ بڑی وجہ یہی جو متحدہ عرب امارات ہیں، جو آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب ویل للعرب، یعنی عربوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. تو میں یہ بھی کہوں گا کہ جلد سے جلد جو اسلامی ممالک ہیں وہ آگے بڑھ کر کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اسرائیل کے خلاف ایک مقدمہ دائر کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. آج امت مسلمہ کا ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور گنبد الصغریٰ کی حفاظت کے لیے آگے آئے، ورنہ وہ حشر کے میدان میں کیا منہ دکھائیں گے اور آنے والی نسلیں انہیں کبھی معاف نہیں کریں. سر جو انڈو عرب لیگ کے چیئرمین ہیں سید وقار الدین، جو رہنما دکن اردو اخبار کے ایڈیٹر بھی ہے، انہوں نے بھی ایک PM کو لیٹر لکھا ہے جس میں اس معاملے میں انٹروین کرنے کی بات کی ہے. جو ہند فلسطین پرانے تعلقات کی اس میں دہائی دی گئی ہے، کس طرح سے ہندوستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ پرو فلسطین رہی ہے، اس طرح کی بات کی گئی ہے. اور جو عرب لیگ ہے ان سے بھی مداخلت کی بات کی ہے، ایک اسٹینڈ لینے کی، سخت موقف لینے کی بات کہی ہے. اور وقار الدین صاحب نے جو OIC ہے اس سے بھی جو ہے ایک سخت اسٹینڈ لینے کی بات کی ہے. جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جو ہے اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کو کہا. تو اس طرح سے جو ہندوستان کے جو MPs ہے یہ ان کو بھی اس طرح کی جو ہے بات کرنی چاہیے، اس طرح سے اٹھنے چاہیے. جو لوک سبھا ممبرس ہیں، جو راجیہ سبھا ممبرس ہیں، وہ بلا لحاظ مذہب ملت اٹھ کر کیا ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے پر سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل، میں وقار الدین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. کافی عرصے سے
خلیج میں کام کر رہے ہیں، انڈو عرب لیگ کے وہ ایک ذمہ دار بھی ہیں، انہوں نے خط لکھا، تو میں یہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ آپ نہ دیکھیں کہ فلسطین مسلمانوں کی قوم ہے۔ آج اسرائیل پورے انسانیت کے نام پر دھبا ہے، انسانیت کے جو قتل، جو خون اور جو غارت جو کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنا رد عمل ظاہر کرنا ہے۔ جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو سیکولر طاقتیں یعنی سیکولر پولیٹیکل جماعتیں کہتی ہیں، لا میکرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے آ کر کے اسرائیل کے اس اٹیک کی کنڈم کریں اور UN پر دباؤ ڈالیں کہ وہ جلد سے جلد ایمرجنسی میٹنگ بلاتے ہوئے اسرائیل کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں۔ OIC کے تمام مسلم ممالک سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہیں ڈر ہے اپنی کرسی کا، تو کم از کم جو اسرائیل اور فلسطین کے جو اطراف کے اکناف کے جو پڑوسی ممالک ہیں، ایران، ترکی، عراق، لبنان، سیریا، یہ جو ممالک ہیں جو فلسطین کا جو ساتھ دے رہی ہیں، کویت اس میں شامل ہے، کم از کم اپنی غیرت کو جگائیں اور جگاتے ہوئے کم از کم ان پڑوسی ممالک کا ساتھ دیں، ان کا جو ہے نا آپ پیچھے سے ان کا ساتھ دیں، تاکہ وہ آگے جا کر کے پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکیں۔ یہ تھے ڈاکٹر اصغر چلبل، جن کا یہ کہنا ہے کہ عرب ممالک نے جو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھائے ہیں، جو تجارتی تعلقات بڑھائے ہیں، اسی کی وجہ سے اسرائیل کے حوصلے کافی بلند ہوئے ہیں۔ انہی سے شے پا کر عرب ممالک سے ہی تجارتی تعلقات سے شے پا کر جو ہے بیت المقدس میں اسرائیل گھسنے کی وہاں پر جسارت کرا ہے۔ اگر سے عرب ممالک اسرائیل کو اس کی اوقات دکھاتے تو شاید نوبات یہاں تک نہیں آتی۔ ساتھ ہی اصغر چلبل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو انڈیا کے لا میکرز ہیں وہ بھی اپنی آواز اٹھائے، فلسطینی کاز کی، فلسطینی خارجہ پالیسی پر حکومت پر دباؤ ڈالے اور UN پر بھی دباؤ ڈالے، تبھی شاید عالمی برادری بھی جاگ سکے گی۔ ہند کرونیکل، گلبرگہ، جواد میر۔